السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وبعد۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین کرام و مشاہدین اعظام، آج کے درس کے لیے ہم نے جس حدیث کا انتخاب فرمایا ہے وہ حدیث نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ حدیث ہے کہ جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے۔ باعتبار الفاظ وہ حدیث مختصر ہے لیکن معنی خیز حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی پسند ہے۔ خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور قیامت کے دن اعمال کے ترازوں میں بوجھل اور باوزن ہوں گے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب التوحید باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط حدیث نمبر 7563 کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اور جس باب کے تحت اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ باب ہے ونضع الموازین القسط۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس باب اور حدیث کے اندر کیا مطابقت ہے، کیا مناسبت ہے، کیا کچھ مطابقت پائی جاتی ہے باب اور حدیث میں۔ سب سے پہلے ہم وہ جانیں گے۔ سراج الدین البلقینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مناسبت ابواب صحیح البخاری الذی نقلتہ عنہ فی اواخر المقدمہ، کہ صحیح بخاری کے ابواب کی مناسبت جسے میں نے اپنے اواخر مقدمہ میں لکھا ہے کہ ان میں اول و آخر عصمت یعنی پاکیزگی کو ملحوظ رکھا گیا ہے، جس کی اصل جو ہے وہ توحید ہے۔ اسی لیے آپ نے کتاب کو کتاب التوحید پر ختم کیا ہے۔ کتاب التوحید سے اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا خاتمہ فرمایا کہ آپ اس سے اس جانب اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بروز حشر میزان بھاری و ہلکا ہوگا، اسی لیے کتاب کا آخری باب اسے قرار دیا گیا ہے۔ اور جس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شروعات کی ہے وہ حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں کا تعلق دنیا سے ہے۔ اور اس حدیث پر اپنی کتاب کا اختتام فرمایا
کہ اعمال قیامت کے دن وزن کیے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ تو اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ جو اعمال خیر ہے وہ میزان میں بروز قیامت وزنے ہوں گے، جو خالص نیت کے ساتھ رضا الہی کے لیے کیے گئے ہوں گے۔ اور جو حدیث اس باب کے تحت ذکر کی گئی ہے اس میں بھی ترغیب اور تخفیف بھی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قصد فرمایا کہ اپنی صحیح بخاری کو اس مقام پر ختم کریں جہاں وزن کی دلالت ہو، کیونکہ آخری تکلیف وزن کی ہی ہے۔ وزن کے قائم ہونے کے بعد صرف استقرار ہوگا۔ دو جگہوں میں سے ایک جگہ پر جسے اللہ تعالی عذاب سے نکالنا چاہے گا، موحدین کو تو انہیں آگ کے عذاب سے شفاعت کے ذریعے نکال دیا جائے گا۔ لہذا ترجمۃ الباب سے حدیث کی مناسبت اس طرح ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت جس حدیث کو پیش فرمایا ہے اس میں میزان کا ذکر ہے، لہذا یہیں سے باب اور حدیث میں مناسبت ہے۔ اس کے بعد کچھ ہم اہم وضاحت کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کے ہم فوائد بیان کریں گے۔ پہلا نقطہ، اس حدیث سے پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف محدث ہی نہیں بلکہ فقیہ بھی تھے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث جو کتاب الوحی میں ذکر فرمائی اس میں انما الاعمال بالنیات کو درج فرمایا تاکہ پڑھنے والا اپنی نیت کو درست کر لے، اور یہ ثابت فرمایا کہ ہر عمل کی قبولیت نیت سے ہی ہوا کرتی ہے اور اس کو ثواب بھی اس کی نیت کے موافق ہی ملے گا۔ پہلی حدیث کی سند میں پہلے اس راوی کو چنا جو قریشی ہے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے تعلق رکھتا ہے، اور سند میں سارے راوی شروع میں مکی ہے اور مکی کے بعد مدنی ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض یہ ہے کہ دینی اسلام مکہ سے شروع ہوا اور مدینہ پہنچا، اس کے بعد ساری دنیا میں یہاں تک کہ عجم تک پہنچا، تو اس لیے یہ حدیث کلمتان حبیبتان میں بعض راوی عجمی ہے۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ انسان کی رہنمائی کی ابتدا وحی کے ذریعے ہے، اس لیے کتاب الوحی کا ذکر فرمایا، اور تمام اعمال کرنے کے بعد موت کا معاملہ ہے، اور اعمال کی اصل شرط قبولیت عقیدہ توحید ہے، لہذا آخری میں کتاب التوحید کا ذکر فرمایا، اور آخری امتحان ترازو کا ہے، اسی لیے آخری حدیث ترازو کے متعلق قائم فرمائی ہے۔ اور دوسرا نقطہ، اس حوالے سے یہ نقطہ بھی قابل ذکر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ذکر فرمائی اور آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن ذکر فرمائی۔ سند کے اعتبار سے یہ دونوں حدیثیں غریب ہیں، گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ، گویا کہ یہاں پر یہ مقصود ہے کہ ان دونوں ابواب میں جتنی احادیث ہے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے۔ یہ کچھ مختصر وضاحت تھی جو ہم نے بیان کی۔ اب ہم مختصر اس کی شرح بیان کریں گے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی خبر دی ہے کہ ہمارے رب رحمان تبارک و تعالیٰ کو دو کلمے بڑے پسند ہے کہ جن کے حروف بہت کم ہے لیکن میزان میں بڑی وزنی ہیں. وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، کیونکہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نقائص سے اس کی پاکی اور ایسی چیز سے اس کو منزہ و مبرہ ہونے کے متضمن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت شان کے شایان شان نہیں ہے، اور اس پاکیزگی کی تاکید عظمت کے وصف کے ذریعے کی گئی ہے. یہ اس حدیث کی مختصر شرح ہے، اور اب ہم مختصراً اس حدیث سے اخذ ہونے والے فوائد بیان کریں گے. پہلا فائدہ، اس حدیث مبارکہ سے اللہ عز و جل کے ذکر میں سے ان دو کلموں کی فضیلت معلوم ہوئی، اور اللہ کا ذکر بھی ایک نیک عمل ہے، اس کا بھی وزن ہوگا. اس کے بعد دوسرا فائدہ، اللہ عز و جل کی صفت محبت کا اس کی شان کے مطابق ثابت ہونا کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے، لیکن وہ محبت ویسی ہی ہے جیسے اس کے شان کے شایان شاہ ہیں. تیسرا فائدہ، اللہ عز و جل کے لیے اسم رحمان ثابت ہوا. اس کے بعد چوتھا فائدہ، اس حدیث میں کم کلمات اور زیادہ نیکیوں والے اس ذکر کی ترکیب کا بیان ہوا ہے. نمبر 5، اذکار کی فضیلت میں کمی بیشی ہے، اور اس کے نتیجے میں ثواب میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے. نمبر 6، اس حدیث سے میزان کا اس بات اور میزان کا حق ہونا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. نمبر 7، جو شخص کسی کو کسی عمل کی ترغیب دے تو اس کے لیے اس کے سامنے اس عمل کے کچھ فوائد کو بتلانا بھی اس کے لیے مستحب ہے. نمبر 8، اعمال کے وزن کا دار و مدار خلوص نیت اور اتباع سنت پر ہے. نمبر 9، اس حدیث سے اللہ عز و جل کی وسعت رحمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے نیک و مخلص بندوں کے تھوڑے اعمال کے بدلے میں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور مہربانی ہے. 10واں اور آخری فائدہ، کہ ان کلمات کی جامعیت کی بنا پر زبان سے آسانی اور سہولت کے ساتھ ادا ہونے کے باوجود یہ اللہ کو محبوب ہے. اس بنا پر یہ میزان جو ہے اعمال میں بھاری ہوں گے. یہ اس حدیث کی مختصر توضیح تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ھذا ما عندی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.